स्वात में सेहत को फरोग नहीं मिला था? क्या हमारी सड़कें नहीं बनी थी? हमारे अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां नहीं बनी थी? हमने तो अमन दिया, खुशहाली दी, तरक्की दी। हमारे तो 10 साल बाद लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आई, वो खुशहाल हुए, बच्चे स्कूल जाने लगे, अपने जिले के अंदर उनके लिए यूनिवर्सिटियां तामीर हो गई। हम तो ये चाहते थे कि यार अमन, खुशहाली, तरक्की है। मैं फिर से बताता चलूं कि न स्वात के लोगों का न मेरा, ये स्वात के अवाम की बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। स्वात, मलाकन और पुख्तनख्वा की अवाम का या मुराद सईद का न इससे ताल्लुक है न उससे ताल्लुक है, न इससे माजी में रिश्ता था न उससे रिश्ता था। हमारा तो एक काम है, अमन, खुशहाली, तरक्की। हमने तो अपने हाथों से बनाया है। मुझे लोग कहते हैं, बल्कि मुझे जो पैगाम मौसूल हुआ है मैं आपके सामने वो भी रखता हूं। पैगाम ये है कि मत बोलो, बात मत करो। मुझे पता है कि जब मैं कोई बात करता हूं, मैं सवाल इससे पूछता हूं, उसके हुलिये में बंदा मेरे सामने आ जाता है। मैं सवाल उससे पूछता हूं, इसके हुलिये में बंदा सामने आ जाता है। मुझे कहा जाता है, बल्कि हमने गुफ्तगू सुनी है, और ये गुफ्तगू में कहा जा रहा था कि ये मतलब मुराद सईद, इसकी आवाज बंद करनी होगी। क्यों बंद करनी होगी? क्योंकि इसने पुख्तून कौम को पूरा जो गेम प्लान था वो समझा दिया, एक्सपोज कर दिया है, और लोग खड़े हो गए हैं। अब किसी में खौफ ही नहीं है, न इससे डरते हैं न उससे डरते हैं। अमन की बात कर रहे हैं, लिहाजा इसको रास्ते से हटा दिया जाए। और मैं आपको ये बताता चलूं कि इसका वजीर आला साहब को भी पता है, मेरे पार्टी के चेयरमैन इमरान खान साहब को भी पता है, और एक सीनियर सहाफी को भी पता है कि कौन किसके हुलिये में कोशिश कर रहा है और साजिश कर रहा है और ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि इस नौजवान को रास्ते से हटा दिया जाए। मेरे पाकिस्तानियों, क्या अमन की बात करना जुर्म है? क्या खुशहाली और तरक्की की बात करना जुर्म है? क्या किसी का ये काम है कि फतवे लगाए? मैं देख रहा हूं, एक ने कहा कि ये फौज के साथ है, दूसरे ने कहा, वो सियासी जुमात है आपको पता है, उसने कहा कि तालिबान के साथ है, उसने कहा कि ये हमारे खिलाफ है, फौज ने कहा कि ये हमारे खिलाफ है। मतलब ये खुद फैसला तो कर लो ना यार कि हम किसके साथ है। हम अमन, खुशहाली और तरक्की के साथ है, इसके अलावा किसी के साथ नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों, हमने ये स्वाद अपने हाथों से बनाया है, और मैं ये बातें इसलिए बार बार कर रहा था कि हम फिर नहीं देख सकते यार कि 40 लाख लोग, मेरे बुजुर्ग, माएं, बहनें फिर से कतारों में खड़े हो और किसी आईडीपी कैंप में हो। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, और हमने ऐसा नहीं होने देना। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि मेरे बुजुर्ग फिर हम कंधों पे उनको बिठा के हम फिर से अपने स्वाद से निकलना शुरू हो जाए। हम वो भी नहीं देख सकते, हमने नहीं करना। हम तो यार इसके साथ भी नहीं है, उसके साथ भी नहीं है। हमारा कसूर क्या है कि पुख्तून है, हमने अमन की बात की है। हमने ये 2013 से पहले का स्वाद नहीं है, आज का स्वाद तो देख ले। मैं मीडिया को कहता हूं कि खुदा के लिए यार, अस्पताल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल, खेल के मैदान, सड़कें, मोटरवे जो जो बनाए हैं वो लोगों को दिखाए कि इस स्वाद को बर्बाद कर रहे हैं, इस स्वाद के अमन को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा आपकी लड़ाइयों में क्या काम है यार? नुमाइंदा मैं हूं, वोट लोगों ने मुझे दिया था, सूबे में हुकूमत मेरी है, लेकिन होता क्या है, मेरे फैसले आप करते हो। तुम कौन होते हो मेरे फैसले करने वाले? मैं इसलिए बार बार वार्न कर रहा हूं कि हालात उस तरफ ना जाए। और 3 चीजें मैं फिर से पहले से बता रहा हूं। नंबर 1 कि आपने कहा कि हालात ठीक है तो हमें ठीक हालात दिखाओ। आज मेरे बच्चे जो है वो स्कूल जाने वाले बच्चे यार, उनके ऊपर फायरिंग हुई है, स्कूल की वैन के ऊपर फायरिंग हुई है। हम कहते हैं रोजाना कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है यार, उनको बाद में पढ़ा लीजिएगा, पहले मेरे बच्चों को तो पढ़ने दो। ये जुर्म है ये बात करना। तो हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमने अपने स्वाद के मुस्तकबिल के लिए, पुख्तनख्वा के मुस्तकबिल के लिए खड़े होना है, आवाज उठानी है, हमने बात करनी है। आपने कहा ना कि अमन है, हमें हमारा अमन दे दो। हमने तो पूरा अमन स्वाद दिया था। कभी किसी ने पिछले 5-8 सालों में एक वाकया सुना था? कभी किसी ने सुना था कि हमारा अमन बर्बाद है? दुनिया आ रही थी, हमारी मिसालें दे रही थी। 60 अरब का सिर्फ ईद के 3 दिनों में हमारा बिजनेस हुआ था। हमारा बिजनेस भी तबाह, हमारे घर भी तबाह, स्कूल बच्चे नहीं जा सकेंगे। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं? नजर नहीं आ रहा आपको? फैसला करो। हमें पॉलिसी स्टेटमेंट चाहिए। मीडिया के दोस्तों का कहना चाहता हूं कि मईशत और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमारी सिक्योरिटी इदारे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, हमें बताए कि हमारे
امن کا کیا ہوا, ہمارے امن کا کیا ہوگا. اور بات کرتے ہیں تو پھر ان سے لڑاتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا پہلے کہ پلان یہ بھی ہے کہ کسی کی ریوائیول, سنیے گا, یہ میں پہلے بتا چکا ہوں جولائی میں جب حالات بالکل ٹھیک تھے, کسی کی ریوائیول ان کو اور ان کو آمنے سامنے لاؤ, بات کریں گے تو ان سے لڑیں گے, نہیں کریں گے تو ان کی ریوائیول ہوگی, اور آپس میں لڑا کے کسی کی سازش ناکام بناؤ. کیوں یار؟ اس لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. ہمارے لوگوں کا خون اتنا سستا ہے یار, باقی لوگوں کے خون کا رنگ لال ہے, ہمارے کا پتہ نہیں خون کا رنگ ہی بدلا ہوا ہے. کیوں اس طرح کرتے ہیں یار؟ اور دوسرا, اب حالات اس طرف جا رہے ہیں, اللہ نہ کرے, میں پہلے سے بتا رہا ہوں, ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہماری چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کرے. پہلے آپ کہتے ہو کہ امن ہے, خوشحالی ہے, ترقی ہے, پروپیگنڈا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر سے گھروں کے چھتوں پہ چڑھیں گے, پھر اسی گھر کے افراد کو آپ نکالیں گے اور ان کو کہیں گے کہ ہم نے تلاشی لینی ہے. گھر میں کون ہے یار؟ گھر میں دیکھا, گھر تھوڑی ہے یار, ہمارے خواتین ہیں یار. ادھر کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کیا سب کو پتا نہیں ہے کہ کون کدھر ہے, کون کیا کرتا ہے؟ وہ چیزیں کرے. تو اس کی ہم اس دفعہ بالکل اجازت نہیں دیں گے. ہم اپنی چادر اور چار دیواری کی بھی حرمتی نہیں ہونے دیں گے, نمبر 1. نمبر 2, کہ حالات اس نہج تک مت لے کے جاؤ کہ پھر سے ہمارے سوات کا ایک بندہ سردی میں جب اپنے گاؤں انٹر ہو رہا ہو تو رستوں میں اس کو روکا جائے, پہلے کہا جائے چادر اتارو, پھر کہا جائے کہ واسکٹ اتارو, پھر کہا کہ قمیض اتارو, پھر کہا جاتا ہے کہ آئی ڈی کارڈ دکھاؤ, تم کون ہو, کہاں سے ہو. بھائی تم کون ہو یار؟ اس طرح کیوں حالات لے کے جاتے ہیں ہم؟ اور نمبر 3, یہاں پہ قمبر میں ایک واقعہ ہوا ہے اور اس کی میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں, یہ اداروں کا کام ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے. اور یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں جو بندہ جس کو کی موت ہو گئی ہے ان کے بیٹے کا میں نے ویڈیو سنا اور میں نے مقامی لوگوں سے اس کے بعد بات کی, اور میں نے صحافیوں سے, چند صحافیوں سے بھی میں نے بات کی. میں نے کہا کہ اس کی تفصیلات بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے. مجھے کہا گیا کہ بڑے شک و شبہات ہے اس واقعے کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں, لوگوں کے دلوں میں. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی پراپر فورم پہ تحقیقات کی جائے اور قوم کے سامنے وہ تحقیقاتی رپورٹ سامنے لائی جائے. کیوں سامنے لائی جائے؟ کیونکہ شک و شبہات امن کی طرف ہمیں نہیں لے کے جائے گی, شک و شبہات ہمیں تباہی کی طرف لے کے جائے گی. لہذا اس واقعے کے اوپر بھی میں مطالبہ کرتا ہوں, جتنے مقامی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے اور اس کا بیٹا کہہ رہے کہ یہ دہشت گرد نہیں تھے اور کوئی اور معاملہ تھا جس کی وہ تفصیل تو آپ سب نے سنی ہوگی. اس لیے میں یہ مطالبہ کروں گا اپنے قوم کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے, جس کی تمام تفصیلات قوم کے سامنے لائی جائے اور حقیقت سے قوم کو آگاہ کیا جائے. اچھا, میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں میرے پاکستانیوں. اور آخری بات, اس سے پہلے آخری بات یہ کہ ہم نے سوات میں احتجاج کیے, در میں احتجاج ہوئے, باجوڑ میں ہوئے, مومن میں, خیبر ایجنسی میں. لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے, وہ اردو میں کہتے ہیں کہ آنگ اجل پہاڑ اجل, پشتو کی وہی کہنا ہو یا سڑک گوتی پنا سڑک رپنا زموں گا. ہماری آواز شاید نہیں جا رہی. محل کے سامنے ایک شور ہے قیامت کا, امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے. تو ہم نے اب احتجاجی سلسلہ شروع کرنا ہے پاکستان کے بڑے شہروں میں. پہلا مظاہرہ انشاءاللہ میں جمعے کے دن پنڈی میں کرنے جا رہا ہوں, اور اس کے بعد میں ایک اور جگہ, اور پھر فائنل کال ہم دیں گے. اور اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, میں اپنے تمام باقی پارٹیز سے کہتا ہوں, کسی کو کوئی لیڈر پسند ہوگا, کسی کو کوئی نظریہ پسند ہوگا, اپنے اپنی نظریے رکھ کے اپنی اپنی قیادت کو سپورٹ کریں. لیکن پختونخوا میں امن ہوگا, خوشحالی ہوگی, ترقی ہوگی تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. ہمارے امن کے اوپر میں کسی کے اوپر کچھ بھی نہیں کہتا. ہمارا امن ہے یار, آپ کا امن ہے. اگر یہاں سے بے گھر ہوں گے تو سارے اکٹھے جائیں گے. کیمپوں میں اگر جانا ہوا, اللہ نہ کرے تو سب نے اکٹھے جانا ہے. اگر دھماکے اور فائرنگ اور حملے شروع ہو گئے تو سارے اکٹھے ہیں. اگر بچوں کی ادارے بند ہو گئے تو آپ کے بچوں کی تعلیمی ادارے بھی بند ہوں گے, میرے بچوں کے بھی تعلیمی ادارے بند ہوں گے, وہ بھی اکٹھے ہیں. ہمارا جینا مرنا تو ادھر ہے نا. تو نظریہ بعد میں, سیاست بعد میں, پہلے امن.
اس کے لیے سب کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے, اپنے طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے. اور دو چیزیں میں پھر واضح کروں, میں علل اعلان بات کر رہا ہوں, نہ ہمارے ان سے نہ ان سے کوئی لڑائی ہے, ہم کسی کی ٹریپ میں بھی نہیں آتے, کیونکہ کسی کی ذاتی دشمنیاں بھی ہے کسی کے ساتھ, اس میں بھی ہم نہیں آتے, اپنے لوگوں کو نہیں لانا چاہتے. کسی کی نفرتیں بھی ہے دوسرے سے, ہم ان نفرتوں کا بھی ساتھ نہیں دے سکتے. ہم اپنے ملک کے لیے کڑے ہیں, اپنے پاکستان کے لیے کڑے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے کڑے ہیں. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج آپ نے دیکھا, پہلے نہیں مان رہے تھے, آج سکولوں پہ بھی دھماکے, حملے, لوگوں پہ بھی حملے, گھروں پہ بھی چاپے, مقابلے بھی, یہ تمام چیزیں شروع ہو گئی. تو میں نے پہلے کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. بھائی آگ لگے گی, سوات میں اللہ نہ کرے تو اس کی تپش لاہور اسلام آباد میں محسوس ہوگی. اللہ نہ کرے اگر جنازہ اٹھاتا ہے, ایک دفعہ آپ کو یاد ہے باجوڑ میں مدرسے پہ حملہ ہوا, صرف باجوڑ تک بات محدود نہیں رہی تھی, وزیرستان تک بات محدود نہیں رہی تھی. ہم نے واگا بارڈر پہ بھی دھماکے دیکھے, کراچی میں بھی دیکھے, کوئٹہ میں بھی دیکھے, اسلام آباد میں بھی دیکھے. لہذا سب اٹھے, آواز اٹھائے, امن کے لیے, خوشحالی کے لیے, ترقی کے لیے. ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے زمین کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے امن کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنی خوشحالی اور ترقی کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں مزید اس طرف مت لے کے جائے. اور میں پھر آخر میں بتاؤں کہ بالکل میں آج واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتا ہے کہ کس کے حلیے میں جب سوال کرتا ہوں تو کون آ کے رستے سے ہٹانے کی اور آواز بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیا اس لیے میری آواز بند کی جا رہی تھی کہ جو آج بچوں کے وین پہ حملہ ہوا یہ بتانے والا کوئی نہ ہو؟ کیا اس لیے آواز بند کی جا رہی تھی کہ جب یہاں پہ مزید حالات خراب ہو تو آواز اٹھانے والا کوئی نہ رہے؟ کیا اس لیے آواز بند کی جا رہی ہے کہ میں یہ اصل حقیقت اپنے لوگوں کی کہ ترقی کتنی کی, لے کے جا کس طرف رہے ہیں, یہ آواز نہ اٹھا سکوں؟ کیا اس لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ رجیم چین آپریشن کے دوسرے مرحلے کو ایکسپوز کیا گیا؟ اور میں یہی بتاتا چلوں کہ ہم نے گفتگو بھی سنی ہے, اور گفتگو صرف میں نے نہیں, میرے وزیر اعلیٰ نے بھی سنی ہے, ایک سینئر صحافی نے بھی سنی ہے, اور ہمارے پاس تمام حقائق ہے. اس لیے میں آج آپ کے سامنے بھی یہ بات کرنے آیا ہوں. اور میرے پاکستانیوں, ہم نے اسی طرح کھڑے رہنا ہے, سب کو واضح پیغام دینا ہے کہ بھائی نہ آپ کے ساتھ نہ آپ کا ساتھ, آپ اپنا کرو, آپ اپنا کرو, کرنا ہے تو کہیں اور کرو. ہمارے امن, خوشحالی اور ترقی سے ہمیں جینے دو. یہی ہماری درخواست ہے, یہی ہماری اپیل ہے. اور اسی لیے آج ہم میڈیا کے دوستوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ ہماری آواز دنیا تک پہنچائے. جی.